ایک حدیث کے مطابق جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلاتا پھرے، اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ان کے گلفڑے پھاڑے جائیں گے قیامت تک ان جھوٹے لوگوں کے جو جھوٹی باتیں بیان کرتے تھے اور پھر لوگوں میں پھیل جاتی تھی۔ یہ اگر آپ قصے پڑھیں، صوفیوں کے غنیت الطالبین پڑھیں، کشف المحجوب پڑھیں، فیوز یزدانی پڑھیں، مکتوبات ربانی پڑھیں، یا شاہ ولی اللہ کے خاندان کی کتابیں پڑھیں، حجت اللہ البالغہ پڑھیں، انفاس الفیر پڑھیں، فضائل اعمال پڑھیں، جو بھی کتاب اٹھائیں گے ایسے ایسے جھوٹے قصے، ایسی ایسی قصے کہانیاں اور شرک اور کفر کے انبار لگا دیے انہوں نے۔ یہ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ ذرا تقی عثمانی کی آواز میں ذرا سنیے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر میں تبصرہ کروں گا۔ لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا، اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا۔ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس ہے۔ یہ اندازہ لگائیے، یہ تبلیغی نصاب کا واقعہ ہے، اور یہ تقی عثمانی جو چیف جسٹس رہ چکے ہیں، اندازہ لگائیے انہوں نے کہاں علم حاصل کیا اور کس طرح انہوں نے اپنے غیر نفع دینے والے علم سے نہ صرف خود گمراہ ہوئے ہیں بلکہ کتنی انسانیت کو گمراہ کر دیا ہے۔ ان کے بھائی بھی اسی طرح تھے، رفیع عثمانی، وہ خیر مر گئے اسی شرک کے اوپر، لیکن تقی عثمانی ابھی زندہ ہیں۔ اگر یہ بات ان تک پہنچے اور وہ توبہ کریں، لیکن توبہ کرتے وہ نظر نہیں آ رہے، جو کہ پورا سلسلہ ہے ان کا۔ عقائد علماء دیوبند دیکھیں، ایک سے ایک عقیدہ مشرکانہ اور جھوٹے واقعات کے اوپر انہوں نے قصہ، اور اس واقعے کے اندر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہاتھ نکالا، جامی نے جب شعر پڑھے تو مسافہ کیا، اندازہ لگائیے 90,000 کا مجمع کہتے ہیں وہاں موجود تھا، حالانکہ آج 90,000 وہاں نہیں آ سکتے ہیں۔ تو غور کیجئے یہ کس طرح قبر پرست بنا دیا اس قوم کو، اور کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہے، سارے اسی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تاکہ جو برزخی کہتے ہیں وہ بھی اسی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے قبر پرستی کی بنیاد کو فراہم کیا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ قبر پرستی خالص بت پرستی کی شکل ہے، اور یہ عرس کرتے ہیں، میلے کرتے ہیں، گنبد لگاتے ہیں، وہاں جا کے واسطے وسیلے دیتے ہیں، رکوع اور سجدے کرتے ہیں، پکارتے ہیں۔ تو یہ ساری شرکیہ باتیں ہیں اور عقیدے کے اندر بربادی ہے۔ کوئی مسلک اس سے باہر نہیں ہے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، سارے کے سارے اس قبر پرستی کے شرک کے اندر کم از کم اگر کسی کا عقیدہ ہے تو یہ حنبلیوں کا، سعودیوں کا۔ وہ بھی عبداللہ بن باز فتویٰ دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر اگر آ کے کوئی پڑھے صلاۃ و سلام تو روح واپس آ جاتی ہے، جواب دیتے ہیں۔ یہی میاں نذیر فتاوی نظریہ کے اندر لکھتے ہیں کہ بریلویو تم ہر جگہ حضر ناظر کے قائل ہو، ہر جگہ نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جو میری قبر کے اوپر آ کر پڑھتا ہے صلاۃ و سلام تو میں اس کو جواب دیتا ہوں، سنتا ہوں۔ تو ہر جگہ تو حضر ناظر نہیں ہے۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا، شرک کا اعلان کر دیا۔ تو آصف الرحمن اس روایت کو تو ضعیف کہتے ہیں، لیکن وہ دوسری جو منکر روایت ہے اور مشرکانہ روایت ہے اس کے اوپر زور دیتے ہیں کہ فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے، خود نہیں سنتے ہیں، کہتے ہیں فرشتوں کے ذریعے پوری دنیا میں جہاں بھی صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے فرشتے یہاں لے کے آتے ہیں۔ حالانکہ ہم اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ مالک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رحمت اور برکتیں نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل کے اوپر رحمت اور برکتیں نازل فرمائی۔ تو یہ دعا ہم کرتے ہیں، دعائیں اللہ سنتا ہے، فرشتے ہمارے اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا کہ صلاۃ و سلام کے اعمال نبی علیہ السلام کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، فرشتے لے کے آتے ہیں، تو یہ دو معبود ماننا ہے، یہ بالکل شرک ہے، مشرکانہ انداز ہے۔ تو یہ سارے اس کے اندر ملوث ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شرک سے امت کو بچائے۔ اور آج جو مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے پوری دنیا کے اندر، اور پاکستان کے اندر جو افراتفری ہے، سارے کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کو مار پٹائی کر رہے ہیں، لاٹھیاں چل رہی ہیں، آنسو گیس چل رہے ہیں، اور لانتیں ایک دوسرے کو پر بیچنے۔ یہ اللہ کے عذاب کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے، جو ان کے شرک کی وجہ سے اور گمبد پوجو اور کہو کہ داتا کی نگری ہے، بڑی امام کھوٹی کھری کرتے ہیں، مشکل کشا بھی ہیں ان کے پاس، لیکن مشکلیں حل نہیں ہو رہی ہیں۔ سونے کے دروازے نامراد مندروں کے اوپر انہوں نے لگائے ہوئے، مزاروں کے اوپر سونے کے دروازے انہوں نے لگائے ہوئے۔ اس قدر بے شرم اور ڈھیٹ اور مشرک قوم شاید ہی زمین نے دیکھی ہو۔ جب تک یہ توبہ نہیں کریں گے کوئی ان کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔
یہ جو مرتے جا رہے ہیں، چاہے پولیس والے مرے، چاہے یہ رینجر والے مرے، چاہے یہ دوسرے مرے، چونکہ عقیدے کی خرابی کے اندر جو بھی مرے گا وہ جہنم کی آگ کے اندر جائے گا۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کی بات ہے، من مات یشرک باللہ شیئن دخل النار، جو بھی مرے گا جس حالت میں بھی مرے گا، شیئن بہت معمولی بھی شرک اگر اس کے اندر ہے وہ آگ کے اندر داخل ہو گیا۔ باقی یہ پکاریں لگانا یا علی مدد، نعرہ حیدری یا علی یا رسول اللہ مدد، پھر بری کر کھری، اور پھر واسطے وسیلے رکوع سجدے، یہ تو بہت بڑے شرک ہیں۔ معمولی شرک کے ساتھ بھی جو مرا وہ بھی آگ میں جائے گا، بچے گا صرف وہ جو ایمان بالکل خالص لے کے اللہ کے پاس جائے گا، وہ بچے گا، چاہے جہاں بھی مرے جیسے بھی مرے، اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مرے، پھر تو کہنا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیبوں کے اندر شامل فرمائے۔